الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث صحیح مسلم شریف اور بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے، فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ اس کے بعد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذ جارہ۔ فرمایا جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ پھر فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیر او لیصمت۔ فرمایا جو بندہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ خیر کی بات کہے، بھلائی کی بات کہے یا خاموش رہے۔ حاضرین و سامعین، اس میں تین چیزیں ذکر ہیں۔ ایک مہمان کی مہمان نوازی کا ذکر ہے، اور دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑوسی کے حقوق کے متعلق بیان فرمایا، اور تیسرا جو چیز بیان فرمایا خیر کی بات کہنا۔ سب سے پہلے سمجھا جائے کہ مہمان کی مہمان نوازی کیا ہے۔ مہمان کو خندہ پیشانی سے ملنا، اس کو اچھے طریقے سے اس کی مہمان نوازی کرنا، اس کی خدمت خاطر کرنا، یہ سنت سے ثابت ہے۔ اپنے ہاتھ سے اس کی خدمت کرنا، بعض حضرات نے تو خود مہمان کے لیے دسترخوان بچھانا ہوتا ہے، خود اپنے ہاتھوں سے اس کو ہاتھ دھلاتے ہیں، اسی طرح اس کے لیے دسترخوان بچھاتے ہیں۔ جتنا ممکن ہو سکے اس کی مہمان کی قدر کرنی چاہیے، مہمان کی عزت و احترام سے پیش آنا چاہیے۔ جس طرح اب یاد رکھیں اس حدیث کے اندر جو چیز بیان کی جا رہی ہے، جو بندہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، مطلب یہ نہیں جو مہمان کی قدر نہ کرے تو وہ کافر ہو جائے گا، یہ اس حدیث کا مطلب نہیں ہے۔ مطلب ایمان میں سے ہے یہ باتیں، جو بندہ ایمان رکھتا ہے، ایمان اللہ پر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ پر رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر رکھتا ہے، اس میں یہ چیزیں شامل ہونی چاہیے کہ وہ مہمان کی قدر کرنے والا ہو۔ جس طرح دیکھیں نا، پیار محبت سے باپ جو ہے اپنے بیٹے کو کہتا ہے اگر تو میرا بیٹا ہے تو میری خدمت کر، میرے لیے یہ کام کر۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر تم ایماندار ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو یہ کام کرو، یعنی مہمان کی قدر کرو۔ اس کے بعد پڑوسی کے حقوق کے متعلق کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ اب پڑوسی کے حقوق کے متعلق بہت ساری باتیں آتی ہیں، میں حدیثوں کا نچوڑ بیان کرتا ہوں۔ تقریباً 11 چیزیں بنتی ہیں جو پڑوسی کے حقوق کے اندر آتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز پڑوسی کے حقوق کے اندر یہ ہے کہ جب اسے تمہاری مدد کی ضرورت ہو تم پڑوسی کی مدد کرو۔ پڑوسی جب مدد کے لیے پکارے یا نہ پکارے، اس کو مدد کی ضرورت ہو تو تمہیں چاہیے تم اپنے ہمسائے کی، پڑوسی کی مدد کرو۔ دوسری بات جو حدیثوں کا نچوڑ ہے کہ اگر وہ معمولی قرض مانگے تو تم اسے قرض دے دو، یہ پڑوسی کے حقوق میں داخل ہے۔ پھر اگر وہ غریب ہو تو اس کا خیال کرو۔ پھر تیسری چوتھی چیز، وہ اگر بیمار ہو اس کی بیمار پرسی کرو یا تمیداری کرو، اس کا بیماری کا خیال کرنا، یہ بھی آپ کے پڑوسی ہونے کے حقوق میں داخل ہے۔ اگر وہ مر جائے اس کے جنازہ میں شریک ہونا، یہ بھی پڑوسی کے حقوق میں شامل ہے۔ اور اس کی خوشی میں شرکت کرنا، خوشی میں داخل ہونا، یہ بھی پڑوسی کے حقوق میں داخل ہے۔ اسی طرح غم مصیبت میں اس کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ شریک ہونا، یہ بھی پڑوسی کے حقوق میں شامل ہے۔ اور اپنا مکان اتنا اونچا نہ بنائیں کہ اس کے گھر کی ہوا روک لیں۔ ہاں اس کی اجازت سے بنائیں اتنا گھر اونچا تو پھر کیا ہے، جائز ہے، لیکن کیا اس کی اجازت کے بغیر اس کو تکلیف دینے کے لیے یہ چیز پڑوسی کے حقوق کے خلاف ہے۔ پھر جو چیزیں حدیثوں کا نچوڑ آتی ہیں، گھر میں اگر آپ پھل فروٹ لے کے آئیں تو اس کو ہدیہ پیش کرتے رہا کریں، اس سے محبت بڑھتی ہے، اس سے محبت کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ بیچ سکو تو ٹھیک، وگرنہ وہ چیز جو گھر کے اندر لائے اس کو خفیہ رکھو، اپنے بیوی بچوں کو خفیہ طور پر دو، بچے آپ کے بچے ان کے بچوں کے سامنے نہ کھائیں، یہی مناسب ہے۔ پھر اپنے گھر کے دھوئیں سے اس کو تکلیف نہ دو، گھر کے اندر جو تکلیف دہ چیز اس کے لیے تکلیف دہ بن سکتی ہے اس سے تکلیف نہ دو۔ گھر سے جو دھواں اٹھ رہا ہے اپنے پڑوسی کو اس دھوئیں سے تکلیف نہ دو۔ اور اپنے گھر کی چھت پر نہ چڑھو کہ اس کے گھر کی بے پردگی ہو اور اس کا گھر نظر آئے۔
تو یہ بھی پڑوسی کے حقوق کے خلاف ہے، اس چیز کو لازمی ذہن کے اندر رکھنا چاہیے۔ اور یہاں تک کہ پڑوسی کے حقوق کے متعلق کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ اگر مجھے حکم دیا جاتا تو فرمایا پڑوسی کے اتنے حقوق ہیں کہ شریعت جو ہے اس کو وراثت کے اندر بھی شامل کر سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا خاموش رہنا۔ یاد رکھ لیجئے، ایک مقولہ ہے کہ جو خاموش رہا وہ سلامت رہا اور وہ نجات پا گیا۔ اور خاموش رہنا یہ زبان سے ہی ہوتا ہے۔ اب یاد رکھیں، انسان کے جسم سے 90% جو گناہ ہوتے ہیں ان کا تعلق زبان سے ہوتا ہے، یا 95% علماء نے لکھا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ زبان جب اچھا استعمال ہوتی ہے تو یہ جو ہے انسان کے لیے نفع مند ثابت ہوتی ہے، اور اس کی شخصیت کو بھی نکھارتی ہے، اور اس کے لیے بہت ساری چیزیں وافر کرتی ہے، اس کے لیے بہت سارے فوائد اس کے لیے میسر ہوتے ہیں۔ اور اگر یہی زبان برائی کے لیے استعمال ہو تو پھر اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہے، دنیا کا بھی نقصان ہے، دنیا کی لوگوں کے سامنے اس کی بے عزتی کا بھی، اور پھر جو ہے آخرت کے اندر بھی اسی زبان کا وبال اس کے لیے خسارہ ہوگا۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ تو اچھی بات کرنا صدقہ ہے، اچھی بات پھیلانا صدقہ ہے، اچھی بات زبان سے کہنا صدقہ ہے۔ زبان کے جو فوائد میں شامل ہے وہ چیز یہ ہے کہ زبان سے انسان قرآن کریم کی تلاوت کرے، زبان سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھے، زبان سے نیکی کا حکم کرے، زبان سے حدیث سنائے، زبان سے لوگوں کو قرآن سنائے، زبان کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق کو بیان کرے، حقوق العباد کو بیان کرے۔ تو مطلب یہی ہے کہ زبان سے اچھی بات کہے گا تو یہ اس کے لیے نفع مند ثابت ہوگا۔ اب یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائے، دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔